کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما الہکم الہ واحد صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللہم ارنا الاشیاء کما ہی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین صلی اللہ علی محمد عدد ما ذکرہ الذاکرون وعدد ما غفل عن ذکرہ الغافلون۔ انتہائی عزت و احترام کے لائق قابل عزت تکریم معزز و محترم سامعین کرام، آج کے جمعۃ المبارک کے اس بابرکت موقع پر میں آپ کی خدمت میں یہ گزارشات کرنا چاہتا ہوں کہ جب ایک انسان اللہ تعالیٰ کی ذات کو مانتا ہے تو اس کی زندگی میں کیا کیا تبدیلیاں آتی ہیں یا کیا کیا تبدیلیاں آنی چاہیے۔ تو اس گفتگو کا عنوان ہے عقیدہ توحید اور ہماری زندگی۔ سامعین محترم، یہاں ہمیں چند بنیادی چیزوں کو پہلے سمجھ لینا چاہیے۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ عقیدہ توحید ہے کیا چیز، اور اسلامی
تعلیمات کے مطابق اس سے مراد کیا ہے، اور پھر یہ ہے کہ عقیدہ توحید کا ہماری زندگی پہ کیا اثر ہوتا ہے۔ عقیدہ توحید کا جو اثر ہماری زندگی پہ ہوتا ہے اس کے دو پہلو ہیں، بعض انفرادی ہیں اور بعض اجتماعی ہیں۔ یہاں تک بھی ممکن ہوا میں اس چیز کو ذرا تفصیل سے بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ سامعین محترم، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ توحید ہے کیا چیز، اس سے مراد کیا ہے۔ تو توحید کا ایک لفظی معنی ہے، اور لفظی معنی وہ ہوتا ہے جو کسی لفظ کا لغت میں معنی ہوتا ہے، اور دوسرا معنی ہوتا ہے شرعی یا اصطلاحی۔ اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ کسی تہذیب نے یا کسی مشرب نے یا کسی قوم نے ایک لفظ کو کس معنی میں استعمال کیا ہے۔ تو توحید کا جو لفظ ہے یہ واحدہ جو واحد و توحیدن، اس میں کسی چیز کو ایک ماننے کا مفہوم پایا جاتا ہے، ایک ماننا۔ وہ فراز کا شعر ہے کہ ہم محبت میں بھی توحید کے قائل ہیں، فراز ایک ہی شخص کو محبوب بنائے رکھا۔ تو یہاں پر یہ اپنے لغوی معنی میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ شریعت میں توحید کیا ہے؟ شریعت میں توحید سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات میں اور صفات کے تقاضوں میں ایک مانا جائے۔ اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا، اس کو اسلامی اصطلاحات میں عقیدہ توحید کہا جاتا ہے۔ سامعین محترم، اللہ تعالیٰ کو ایک ماننے سے کیا مراد ہے؟ ذات میں ایک ماننا کیا ہے، صفات میں ایک ماننا کیا ہے، اس کے تقاضوں میں ایک ماننا کیا ہے؟ ذات میں ایک ماننا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں کسی کو شریک نہ کیا جائے اور اسے یکتا مانا جائے، یعنی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، نہ اس کی وہ اولاد سے بھی پاک ہے، وہ والدین سے بھی پاک ہے۔ اس کو ذات میں توحید کہا جاتا ہے۔ اصل میں انسان کی کمزوری یہ ہے کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ جو چیز بندے کے لیے کمال ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے بھی کمال ہونی چاہیے۔ اولاد کا ہونا یہ بندے کے لیے باعث عزت ہے، اس دنیا میں انسان کے لیے باعث عزت ہے، باعث افتخار ہے، اور صالح اولاد ہو تو انسان کیا اخروی سرمایہ بھی بنتی ہے۔ اب کچھ لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ جیسے انسان کے لیے اولاد کا ہونا ایک افتخار کا باعث ہے، تو اللہ تعالیٰ کی بھی اولاد ہونی چاہیے، جبکہ خالق کو مخلوق پہ قیاس کرنا ہی اصولی طور پہ غلط ہے۔ وہ جو قرآن مجید میں فرمایا گیا کہ سبحانہ ان یکون لہ ولد، اللہ تعالیٰ کی ذات اس سے پاک ہے کہ اس کی کوئی اولاد ہو۔ یہ اولاد سے پاک ہونا اللہ تعالیٰ کی شان ہے۔ پاک ہونے سے کیا مراد ہے؟ پاک ہونے سے مراد یہ ہے، اگر انسان غور کرے تو جب وہ اولاد کی خواہش کرتا ہے، اور یہ انسانی جبلت ہے، انسان کے لیے عیب نہیں ہے
لیکن اس کی طے میں کیا ہوتا ہے؟ اپنی بے بسی، کہ میری اولاد ہو، جب میں بوڑھا ہو جاؤں تو میرا سہارا بنے، میں بیمار ہوں تو میرے پاس ایک آسرا ہو، میں دنیا سے چلا جاؤں تو میرا نام باقی رہے، اور جب میں دنیا سے چلا جاؤں تو وہ میرے مال کا وارث بن جائے۔ یعنی اولاد کی خواہش کی جو بنیاد ہے نا، وہ انسان کی کمزوری ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جس طریقے سے والدین کے حقوق ہوتے ہیں، اس طریقے سے اولاد کے بھی حقوق ہوتے ہیں۔ یعنی اگر والدین کا حق ہے کہ ان کا احترام کیا جائے، تو اولاد کا بھی حق ہے کہ ان میں برابری کی جائے۔ یعنی جس طریقے سے والدین کے حقوق ہیں، اس طریقے سے اولاد کے بھی حقوق ہوتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کی اولاد مان لی جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے یہ مان لیا کہ کوئی ہے جس کا اللہ پر کوئی حق ہے، جبکہ میرے رب پہ کسی کا کوئی حق نہیں ہے۔ وہ جس کو بھی دیتا ہے محض اپنے کرم سے دیتا ہے، اپنی رحمت سے دیتا ہے۔ اگر اولاد مان لی جائے تو پھر ماننا پڑے گا کہ اس کا کوئی حق ہے، یعنی کسی کا اس پر حق ہے۔ یا جیسے انسان سوچتا ہے کہ میرا سہارا بنے گا، پھر یہ بے بسی ماننے کا تصور جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر کمزوری سے بھی پاک ہے اور ہر بے بسی سے پاک ہے، اس لیے نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ اس کا کوئی والد ہے، اور نہ اس کی کوئی والدہ ہے، وہ ان چیزوں سے پاک ہے۔ اس کو کہا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کو ذات میں ایک ماننا، یا توحید فی ذات۔ اس کے بعد ہے توحید فی صفات۔ اللہ تعالیٰ کو اس کی صفات میں ایک ماننا، یہ بڑے غور کرنے کی بات ہے۔ اس کو نہ سمجھنے کی وجہ سے بہت سا فساد پیدا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو صفات میں ایک ماننے سے مراد یہ ہے کہ بندہ یہ عقیدہ رکھے کہ جس طرح کی اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں اس طرح کی اور کسی کی نہیں ہے۔ یعنی جیسے اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں یکتا ہے، واحد ہے، یکتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی صفات میں بھی یکتا ہے۔ مثلا کہ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے کہ وہ سنتا ہے اور دیکھتا ہے، سمیع بصیر ہے۔ اب سنتا تو بندہ بھی ہے اور دیکھتا بھی بندہ ہے، تو کیا کسی بندے کو سمیع مان لینا یہ اللہ تعالیٰ کی توحید فی صفات کے منافی ہے؟ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، کہ ہم نے انسان کو ایک مخلوط نطفہ آب سے پیدا کیا اور پھر ہم نے اسے مختلف مراحل سے گزارا۔ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، پھر ہم نے اسے ایسا بنا دیا کہ وہ دیکھتا بھی ہے، وہ سنتا بھی ہے۔ یعنی دیکھتا اللہ بھی ہے، دیکھتا بندہ بھی ہے، سنتا اللہ بھی ہے، سنتا بندہ بھی ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ تعالیٰ زندہ ہے، زندہ بندہ بھی ہے۔ لیکن یہ توحید فی صفات کے منافی نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بندے کا سننا اور اللہ کا سننا ان میں کوئی مشابہت نہیں ہے۔ بندہ سنتا ہے لیکن تب سنتا ہے جب میرے رب کا کرم شامل حال ہوتا ہے۔ بندہ دیکھتا ہے لیکن تب دیکھتا ہے جب میرے مولا کا کرم اس کی دستگیری فرماتا ہے۔ بندہ زندہ ہے لیکن بندے کو زندگی کی بھیک میرے رب کی بارگاہ سے ملی ہے۔
اور بندہ سنتا ہے ایک محدود دائرے میں سنتا ہے، یعنی وہ یہاں بیٹھ کر کوئی 5 میل دور کی تو باتیں نہیں سن لے گا نا، ایک محدود دائرے میں سنتا ہے، اور ایک مخصوص وقت میں اس نے سننا شروع کیا اور مخصوص وقت تک سنے گا، جبکہ میرے رب کی شان یہ ہے کہ وہ اپنی کسی صفت میں کسی کا محتاج نہیں ہے۔ وہ جو فرمایا گیا نا اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، تو بے نیاز سے یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کو پرواہ نہیں ہے۔ وہ کہے گا نیکوں کو دوزخ میں ڈال دو، بروں کو جنت میں ڈال دو، جنت دے دو، محنتی کو رسوا کر دو، ایک ہڈ حرام کو یہ چیز دے دو۔ بے نیازی سے یہ مراد نہیں ہے۔ بے نیازی سے مراد ہے وہ ذات جس کے سب محتاج ہوں اور وہ کسی کا محتاج نہ ہو، اسے الصمد کہا جاتا ہے۔ بندہ ہے نا، بندہ یہ اپنی زندگی گزارنے کے لیے اتنی چیزوں کا محتاج ہے کہ شمار نہیں کر سکتا۔ بندہ کبھی دیکھے نا جو کھانا وہ کھاتا ہے اس کے پیچھے کتنے افراد کی محنت ہوتی ہے، جو وہ کپڑا پہنتا ہے پیچھے کتنے افراد کی محنت ہوتی ہے۔ بندہ اتنی چیزوں کا محتاج ہے کہ شمار نہیں کر سکتا۔ جو محتاج ہو وہ بندہ ہے، اور جس کے سب محتاج ہوں وہ میرا رب ہے، وہ بے نیاز ہے۔ یہ ہے بے نیازی اس کی۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کی توحید سے مراد یہ ہے کہ بندہ یہ عقیدہ رکھے کہ جیسی صفات اللہ کی ہیں ویسی کسی کی نہیں ہے۔ اگر کسی نے مان لیا کہ جیسے اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے سنتا ہے، ہمیشہ دیکھتا ہے، اپنی سماعت میں کسی کا محتاج نہیں ہے، تو شرک ہوگا۔ لیکن جب یہ مانے گا کہ بندہ سنتا ہے لیکن سنتا تب ہے جب مولا اسے توفیق دیتا ہے، بندہ دیکھتا ہے، دیکھتا تب ہے جب مولا اسے توفیق دیتا ہے، تو تب یہ شرک نہیں ہوگا، تب یہ رب کی توحید کا ہی بیان ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کو قطرہ آب سے پیدا کیا یا مٹی سے پیدا کیا اور اس کا گوشت پوست بنا دیا، اور پھر اس کو یہ شان دے دی کہ گوشت کا ٹکڑا بولتا ہے، گوشت کا ٹکڑا سنتا ہے، گوشت کا ٹکڑا دیکھتا ہے، اور گوشت کا ٹکڑا سمجھتا ہے، اور جذبات اور نفرتیں اور محبتوں کا مرکز ہے۔ یہ پھر اللہ تعالیٰ کی توحید کا بیان ہوگا۔ سامعین محترم، یہ ہو گئی صفات میں توحید۔ یہ کچھ میں شرک میں جا کے اس کی مزید وضاحت کرتا ہوں۔ اب آ جائیں کہ توحید کے جو اللہ تعالیٰ کی توحید کے تقاضے ہیں ان میں توحید کیا ہے؟ بڑی سمپل سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توحید کے تقاضے جو ہیں نا، انہیں واحد ماننے سے مراد یہ ہے کہ جو ان کا تقاضا ہے ان میں کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ مثلا ایک بندہ یہ مانتا ہے کہ رازق اللہ تعالیٰ ہے، اب بندہ رازق تو اللہ کو مانے لیکن رزق کسی اور سے مانگتا رہے۔ بندہ یہ تو مانے کہ عزتیں میرے رب کے ہاتھ میں ہیں، اور پھر وہ عزتوں کی جھولی کسی بندے کے آگے پھیلاتا رہے، اس کو کہا جائے گا یہ توحید کے جو تقاضے ہیں نا ان کو واحد نہیں مان رہا، اور اللہ تعالیٰ کو اس کی توحید کے تقاضوں میں یکتا نہیں مان رہا۔ تو یہ توحید کی 3 قسمیں ہیں۔ سامعین محترم، اب آ جائیں شرک کیا ہے، یعنی توحید کا جو متضاد ہے وہ شرک ہے۔ شرک کیا ہے؟ بالکل توحید کا متضاد، اللہ تعالیٰ کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہرانا، اس کی صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانا، یا صفات کے تقاضوں میں کسی کو شریک ٹھہرانا۔
ذات میں شرک کیا ہے؟ جیسے وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى مسیح ابن اللہ، کہ یہود نے کہا عزیر اللہ کا بیٹا ہے اور نصارہ نے کہا مسیح اللہ کا بیٹا ہے، اور مشرکین مکہ یہ کہتے تھے فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ یعنی اس میں بیسیکلی وہی چیز تھی کہ ان کا خیال یہ تھا کہ اللہ کے لیے اولاد ہونی چاہیے، کیونکہ اولاد تو انسان کا بڑا شرف ہے اور بڑا کمال ہے۔ انسان کا المیہ یہ ہے کہ اس نے غیب کے تصورات وحی سے لیے ہیں، لیکن اس پر حاشیے اپنی طرف سے چڑھاتا ہے۔ یعنی اگر نبیوں نے نہ بتایا ہوتا کہ فرشتے ہیں تو بندہ کیسے جانتا کہ فرشتے ہیں؟ اگر انبیاء نے فرشتوں کے بارے میں نہ بتایا ہوتا تو بندہ کیسے جانتا اپنے علم سے کہ فرشتے ہو سکتے ہیں؟ تو فرشتے ہونے کا عقیدہ وحی سے لے لیا اور انہیں اللہ کی بیٹیاں بنانے کے لیے اپنے پاس سے حاشیے چڑھا لیے۔ تو یہ ذات میں شرک ہے۔ سامعین محترم، اب آ جائیں صفات میں شرک کیا ہے، اور اس سے ہمیں بہت سی چیزیں سمجھ آئیں گی۔ صفات میں شرک یہ ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، کسی میں ویسی صفات ماننا یہ شرک ہے۔ اب دیکھیے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ عبادت کے لیے تو شرط ہے کہ معبود صرف ایک ہے، یعنی عبادت صرف اللہ کی ہو سکتی ہے، کیونکہ نہ کوئی معبود ہوگا نہ کسی کی عبادت کی جائے گی۔ جبکہ جو مستعان ہے، میں یہاں پر یہ بات بھی عرض کر دوں کہ اس جو آیہ کریمہ کا پس منظر ہے نا، حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی تفسیر عزیزی میں فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے شاہ عبدالعزیز کو قرآن کا بہت بڑا فہم عطا کیا تھا۔ ان کی تفسیر مکمل نہیں ہے، پہلے 2 پارے ہیں، آخری 2 پارے ہیں، لیکن سمجھ آتی ہے کہ اللہ نے اسے کتنا شرح صدر سے نوازا تھا تفسیر کے باب میں۔ وہ فرماتے ہیں یعنی یہ اس آیت کا جو اولی مفہوم ہے، ایک ہوتا ہے کسی آیت کا اولی مفہوم، پھر ہوتا ہے اس کا توسیعی معنی، یعنی یہاں پر اس کا اطلاق ہو جاتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ پہلے بندے نے یہ دعویٰ کیا ایاک نعبد، پروردگار ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں۔ کہتے ہیں اس میں ایک ادعا تھا، ایک دعویٰ پایا جاتا تھا کہ مالک میں کسی اور کی عبادت نہیں کرتا۔ یہ ایک قسم کی بڑی بات تھی۔ پھر اللہ پاک نے سکھایا اس کے بعد یہ کہو وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، کہ میرے مالک ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں کہ ہم تیرے سوا کسی کی عبادت نہ کریں۔ یعنی ایاک نستعین کا اولی جو مصداق ہے وہ ایاک نعبد ہے، کہ جو بندے نے کہا تھا کہ پروردگار میرا سر تیرے سوا کسی کے آگے نہیں جھکتا، تو میرے مالک مجھے وہ ایمان دے دے کہ میرا سر تیری ذات کے آگے تو جھکے، تیرے سوا کسی کے آگے نہ جھکے۔ تو یہ اس کا اولی مفہوم ہے۔ اس کے بعد آگے آ جائیں کہ مستعان، مدد مانگنا۔ اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ بندوں کی مدد کرتا ہے اسی طریقے سے کوئی اللہ تعالیٰ کا پیغمبر، کوئی اللہ تعالیٰ کا ولی، کوئی مقرب مدد کرتا ہے تو شرک ہوگا۔ لیکن اگر اس نے یہ مانا کہ مدد اللہ کرتا ہے، بندے صرف سبب بنتے ہیں اور صرف ذریعہ بنتے ہیں، یعنی کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ ہم زندگی کے کاموں میں اتنے لوگوں سے مدد مانگتے ہیں کہ یار میں پھنس گیا ہوں میری مدد کریں؟ تو یہ جو ہے نا مدد مانگنا،
اللہ جیسی مدد کسی سے مانگی جائے، وہ مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ایک کتاب میں نے کبھی پڑھی تھی زمانہ طالب علمی میں، اب تو پتہ نہیں وہ کدھر گئی ہے، اس کا نام تھا اطیب البیان فی رد تقویت الایمان، اطیب البیان۔ اس میں وہ فرماتے تھے، یعنی اس وقت یہ بات مجھے عجیب سی لگی تھی لیکن اب مجھے وہ سمجھ آ رہی، وہ فرماتے تھے لوگ کہتے ہیں کہ مزاروں پہ جانا شرک ہے، وہ فرماتے بھی شرک کہتے ہیں کہ جو چیز اللہ کے لیے خاص ہو اس میں کسی کو شریک کیا جائے۔ تو کیا اللہ کا کوئی مزار ہے کہ صرف اللہ کے مزار پہ جانا چاہیے؟ اگر تم کسی اور کے مزار پہ گئے تو شرک ہو جائے گا۔ یعنی شرک کی ڈیفینیشن ہی یہاں نہیں آتی، جو لوگوں نے یہ خام خواہ باتیں بنائی ہوئی ہیں۔ تو شرک کیا ہے؟ شرک یہ ہے میرے بھائی، اللہ جیسی صفات کسی میں ماننا۔ پھر لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ دیکھو ایک ہوتا ہے تحت الاسباب، تحت الاسباب کا مطلب یہ ہے وہ کام جو اسباب کے تحت ہوتے ہیں، اور ایک ہوتا ہے فوق الاسباب کہ وہ کام جو اسباب سے اوپر ہیں۔ مثلا ایک بندے نے یہاں کہا کہ یار یہ میرا گھوڑا بھاگ گیا ہے، میری مدد کر دیں اور اس کو پکڑنے میں میری مدد کریں، تو کہتے ہیں بندہ بندے کے لیے گھوڑا پکڑنے میں مدد کر سکتا ہے۔ ایک بندے نے کہا کہ یار میں اس طریقے سے مالی حالات کا شکار ہو گیا ہوں، اتنے مجھے پیسے دے دے میری مدد کر دیں، تو بندہ بندے کو پیسے دے سکتا ہے۔ یہ تحت الاسباب ہے، یعنی جو کام ایک بندہ کر سکتا ہے وہ تحت الاسباب ہے، اور جو کام ایک بندہ روٹین میں نہیں کر سکتا وہ فوق الاسباب ہے۔ یعنی یہ تو صحیح ہے کہ ہم نے یہاں کہہ دیا کہ جی میری مدد کرو، لیکن ایک بندہ یہ کہتا ہے اغثنی یا رسول اللہ، اے تاجدار مدینہ میری مدد کیجئے، کہتے ہیں یہ تو فوق الاسباب ہے نا، یہ اسباب میں تو نہیں آتا۔ یا شیخ عبد القادر جیلانی میری مدد کیجئے، یہ تو فوق الاسباب ہے، یہ تو تحت الاسباب میں نہیں آتا۔ تو بقول ان کے شرک جو ہے یہ تحت الاسباب میں نہیں ہوتا، فوق الاسباب میں ہوتا ہے۔ آپ نے بات پہ غور فرمایا؟ وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ شرک کا تعلق فوق الاسباب سے ہے، تحت الاسباب سے نہیں ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، بڑا سمپلی پوچھتا ہوں کہ اگر ایک بندے کا یہ عقیدہ ہو کہ یہ پانی کا گلاس پڑا ہے اور فلاں بندہ اللہ نہ بھی چاہے تو مجھے اٹھا کے دے سکتا ہے، اللہ نہ بھی چاہے وہ مجھے پانی کا گلاس پلا سکتا ہے، مجھے بتاؤ یہ شرک ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہوگا، ہے تو تحت الاسباب نا، شرک ہوگا۔ میرے بھائی شرک کا تعلق تحت الاسباب یا فوق الاسباب سے نہیں ہے، شرک کا تعلق عقیدے کے ساتھ ہے۔ اگر کسی بندے کا عقیدہ یہ ہو کہ یہ مجھے پانی کا گلاس تب دے گا، اصل میں اللہ تعالیٰ مجھے میری مدد کرے گا، یہ سبب بنے گا، ذریعہ بنے گا، تو شرک نہیں ہوگا۔ اگر اس کا یہ عقیدہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نہ بھی چاہے گا تو مجھے پانی کا گلاس دے دے گا، تو شرک ہوگا۔ میرے بھائی اگر کسی بندے کا عقیدہ ہو کہ میں یہاں بیٹھ کے اغثنی یا رسول اللہ پکاروں تو اللہ تعالیٰ سرکار کو اس کی خبر بھی دے گا اور سرکار اس کا ذریعہ بھی بنیں گے، لیکن مدد اللہ تعالیٰ کرے گا، تو شرک نہ تحت الاسباب میں ہوگا نہ فوق الاسباب میں ہوگا۔ شرک کا تعلق عقیدے کے ساتھ ہوتا ہے، تحت الاسباب یا فوق الاسباب کے ساتھ نہیں ہوتا۔ یہ خود ساختہ تقسیم ہے جو لوگوں نے بنائی ہے، جس طریقے سے قادیانیوں نے ذلی اور بروزی کی تقسیم کی تھی نا اپنے باطل نظریات کو چھپانے کے لیے، یہ بھی ایک ایسی ہی تقسیم ہے۔ تو سامعین محترم، اللہ تعالیٰ کی صفات میں شرک کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جیسی صفات نہ کسی میں مانی جائیں۔ اگر یہ عقیدہ رکھا جائے کہ مدد اللہ تعالیٰ کرتا ہے لیکن بندے اس کا سبب بنتے ہیں،
یہ اس کو حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اشیاۃ اللمعات میں ایک بحث کرتے ہیں. کہتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ مزاروں پہ جانا شرک ہے. آپ تھوڑا سا اس بات کو سن لینا. مزاروں پہ جانا شرک ہے. وہ کہتے ہیں میں کہتا ہوں کیوں شرک ہے, سبب کیا ہے. مزاروں پہ جانے کی 3 صورتیں ہیں. یا تو بندہ جائے گا اور وہ جس طریقے سے کسی قبر پہ جاتا ہے اور قبر کو دیکھتا ہے, تو سرکار نے فرمایا کہ قبروں پہ جایا کرو, یہ آخرت کو یاد دلاتی ہیں. زورو, قبروں پہ جاؤ, یہ آخرت فإنہا تذکر الآخرہ, یہ آخرت کو یاد دلاتی ہیں. تو کہتے ہیں اگر کوئی اس نیت سے جاتا ہے تو اس میں تو کوئی شرک والی بات نہیں ہے. اور یہ بڑی واضح سی بات ہے کہ قبریں آخرت کی یاد دلاتی ہیں. اور دوسرا کیا ہے کہ بندہ وہاں جائے اور وہاں جا کے صاحب مزار کے لیے فاتحہ پڑھے. اور اگر وہ صرف فاتحہ پڑھتا ہے اس میں بھی کوئی شرک نہیں ہے, کیونکہ اصحال ثواب تو اہل سنت کا مسلمہ عقیدہ ہے. تیسرا یہ ہے کہ بندہ اس اللہ کے ولی کے توسل سے اللہ سے دعا کرے کہ پروردگار میں یہاں آ گیا ہوں, اپنے اس نیک بندے کا واسطہ یہ میری مشکل حل کر دے. تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بندوں کا واسطہ دینا اس میں بھی کوئی شرک نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ سنتا ہے, تو پھر ہمیں مزاروں پہ جانے کی کیا ضرورت ہے؟ بات تو آپ کی ٹھیک ہے, لیکن مجھے بتایا جائے کہ اللہ پاک نے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ. کیا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے تو جاؤ تیری بارگاہ میں آ جائیں, وہاں آ کے اللہ سے بخشش مانگیں اور آپ بھی ان کی سفارش کریں. بھائی اللہ تعالیٰ سے بخشش تو بندہ ہر جگہ مانگ سکتا ہے, تو سرکار کی بارگاہ میں کیوں بلایا گیا؟ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ خدا سنتا ہر جگہ سے ہے, لیکن اپنے محبوبوں کی بارگاہ میں جو پکارا جائے وہ زیادہ سنتا ہے. دیکھیں وہ جو بندہ تھا بنی اسرائیل کا جس نے 100 بندہ قتل کر دیا تھا, آپ نے روایت سن رکھی ہے, وہ جا رہا تھا نا, توبہ کرنے کے لیے جا رہا تھا نا, لیکن توبہ تو وہ وہاں بھی کر سکتا تھا, یہاں تھا. اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ بندے کی سنتا ہے نا. وہ جا رہا تھا وہاں جہاں اللہ کے صالحین رہتے تھے, یہاں اللہ کے نیک بندے رہ کے عبادت کرتے تھے. وہ صالحین کے پاس جا رہا تھا توبہ کرنے کے لیے. تو جب اس کی موت کا وقت آ گیا تو اگرچہ اگلا فاصلہ زیادہ تھا, لیکن میرے رب نے فرشتوں سے فرمایا اس کو سمیٹ دو, کیونکہ یہ میرے صالحین کے پاس توبہ کرنے کے لیے جا رہا تھا. تو میرے بھائی اگر وہ یہ کہتا ہے تو اس میں بھی کوئی شرک والی بات نہیں ہے. اب اگلی بات پہ آ جائیں کہ بندہ یہ کہتا ہے کہ میں یعنی وہ صاحب مزار سے مخاطب ہوتا ہے, وہ کہتا ہے داتا حضور یہ میری مشکل حل کر دیں. اس کا قطعاً یہ عقیدہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نہ بھی چاہے تو میرا یہ کام ہوگا. مسلمان ہے نا جی. دیکھیں بات کو سمجھنے کے لیے متکلم کو سمجھنا ہوگا. ہمارے علم کلام میں ایک بڑی واضح سی مثال ہوتی ہے کہ ایک جملہ ہے کہ انبت الربیع الزرع, کہ بہار آئی اور کھیتی اگ پڑی, یا بارش برسی اور فصلیں اگ پڑی. کہتے ہیں اگر یہ جملہ کہ بارش برسی اور فصلیں اگی, اگر یہ جملہ ایک مشرک کہے گا تو شرک ہوگا, کیونکہ وہ اللہ کو مانتا ہی نہیں. اگر یہی جملہ ایک موحد کہے گا تو توحید ہوگی, جملہ وہی ہے. لیکن موحد جب یہ کہتا ہے کہ بارش ہوئی اور فصل اگی,
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے بارش برسائی اور میرے رب نے فصلیں اگنے کا ذریعہ بارش کو بنا دیا. تو مواحد کا یہ کہنا توحید ہوگا اور مشرک کا یہ کہنا شرک ہوگا. جملہ وہی ہے بھائی. جب ایک بندہ مسلمان ہے وہ سوچ بھی سکتا ہے کہ اللہ نہ بھی چاہے تو یہ کام ہو سکتا ہے. اور پھر اگر وہ یہ کہتا ہے، اور میں یہ بات عرض کر دوں کہ آسن یہی ہے کہ بندہ وہ طریقہ اختیار کرے جس پہ کسی کو شبہ بھی نہ ہو. میرا سوال صرف یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ ایسا کرتا ہے تو اس کا کیا حکم ہوگا؟ تو میں آپ سے یہ عرض کروں گا، جیسے آپ کہتے ہیں نا یار فلاں ڈاکٹر سے مجھے شفا مل گئی، آپ کا عقیدہ یہ نہیں ہوتا کہ شفا مجھے ڈاکٹر نے دیا. اس کو کہتے ہیں نسبت مجازی. آپ کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ شفا میرے رب نے دی ہے لیکن ڈاکٹر اس کا سبب بن گیا ہے، ڈاکٹر اس کا ذریعہ بن گیا ہے. تو اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے اس اللہ کے ولی سے مخاطب ہو کر، اور اس کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پہ قادر ہے کہ میری بات انہیں سنائے اور اللہ تعالیٰ کے اس کے صدقے سے میری مشکل حل کرے، تو اس بات کو نسبت مجازی کہا جائے گا، اس بات کو شرک نہیں کہا جائے گا. میں مثال دیتا ہوں. قرآن مجید میں اللہ پاک نے ذکر فرمایا کہ جب حضرت مریم کے پاس جبریل امین آئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے سلسلہ میں، تو حضرت جبریل امین نے کہا کہ انا رسول ربک لأہب لک غلاما زکیہ، کہ میں تیرے رب کا قاصد ہوں، یعنی میں تم آپ کے رب کا قاصد اللہ کی طرف سے آیا ہوں. کس لیے آیا ہوں؟ لأہب لک غلاما زکیہ، تاکہ میں تجھے ایک ستھرا بیٹا عطا کروں. یہ جو اہابا ہے نا، اہابا یہ واحد متکلم کا صیغہ ہے. یہاں بولے من یشاء اناثا و یہاں بولے من یشاء ذکورا. اولاد فرشتہ نہیں دیتا، اولاد میرا رب دیتا ہے. بیٹا جبریل نے نہیں دینا تھا، میرے رب نے عطا کرنا تھا. لیکن صیغہ کیا بولا؟ لأہابا، تاکہ میں تجھے دوں. میرے بھائی یہ نسبت مجازی ہوتی ہے، اس کو شرک نہیں کہا جاتا. یہ نسبت مجازی ہے، اس لیے کسی بھی طریقے سے اس میں کوئی شرک کا شائبہ نہیں پایا جاتا. اب سامعین محترم، تو یہ ہو گیا صفات میں شرک، یعنی اللہ تعالیٰ جیسی صفات کسی میں ماننا. اور میں پھر یہ بات عرض کر دوں کہ انسان کے لیے سلامتی کا راستہ یہ ہے کہ وہ ایسا کام نہ کرے جس سے لوگوں میں بدگمانی پیدا ہو. یہ سلامتی کا راستہ ہے. اللہ تعالیٰ کو پکارنا اس طریقے سے حقیقت ہے اور یہ مجاز ہے. حقیقت حقیقت ہے اور مجاز مجاز ہے. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بھائی اس وجہ سے کسی کو مشرک نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کو ایک ماننے والا ہے، وہ نسبت مجازی کر رہا ہے، وہ شرک نہیں کر رہا. سامعین محترم، اور اس طریقے سے یہ ہے صفات میں شرک. اور اگلی چیز ہے صفات کے تقاضوں میں شرک، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ ایک بندہ جو ہے، یعنی دیکھیں بندے کا المیہ کیا ہے. بندے کا المیہ یہ ہے، یہ اسباب میں پھنس جاتا ہے. یہ دنیا عالم اسباب ہے. یہاں کوئی بھی کام کرے گا نا، کرے گا خدا ہی، لیکن خدا نظر نہیں آئے گا، خدا کسی سبب سے کرے گا. اب بندے کا المیہ کیا ہے کہ بندہ سبب کو دیکھتا ہے، مسبب الاسباب کو بھول جاتا ہے. یہ دنیا عالم اسباب ہے. بندہ، وہ غزالی کہتے ہیں نا کہ اگر ایک گداگر نے صدا لگائی کہ بھی میری کچھ مدد کرو، تو کسی سخی نے اس کو ایک درم دے دیا. وہ کہتے ہیں حقیقت میں، یعنی بظاہر اسے درم سخی نے دیا ہے،
لیکن حقیقت میں میرے رب نے دیا ہے۔ کیوں؟ اگر اللہ تعالیٰ سخی کے دل میں نہ ڈالتا ہے کہ دے تو وہ دے دیتا۔ یعنی ایک سبب ہے، ایک مسبب ہے، مسبب الاسباب۔ جو بندہ صرف اسباب میں الجھ گیا، صرف اسباب میں الجھ کے رہ گیا، وہ ایمان سے محروم ہے۔ اور جس بندے نے اسباب کا پردہ ہٹا کے مسبب الاسباب کی ذات کو دیکھ لیا، وہ موحد ہے، وہ مومن ہے۔ وہ اقبال نے کہا تھا، بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ یہاں بتوں سے مراد مقربین نہیں ہیں، ورنہ اقبال خود نہ کہتا نگاہ یا رسول اللہ نگاہ۔ بتوں سے مراد اسباب ہیں جن میں بندہ الجھ کے رہ جاتا ہے۔ یہاں پر جو بھی کام ہوتا ہے، اللہ پاک نے فرمایا نا، جب اولاد کو حکم دیا، انشکر لی ولوالدیک، اے بندے میرا شکر کر اور اپنے والدین کا شکریہ ادا کر۔ بندے کی جب پرورش ہوتی ہے تو والدین ہی بظاہر سارا کچھ کرتے ہیں نا، لیکن اگر میرے رب نے ماں کے دل میں محبت نہ ڈالی ہوتی تو ماں مشقتیں کیسے اٹھاتی؟ اگر میرے خدا باپ کے دل میں محبتیں نہ ڈالتا تو باپ کیوں پالتا؟ اللہ پاک نے اس کا حکم دیا کہ تو نے والدین کا شکریہ تو ادا کرنا ہے، لیکن والدین سے پہلے میرا شکر ادا کر کہ تیرے والدین کے دل میں تیری محبتیں میں نے ڈالی تھی، کسی اور نے نہیں ڈالی تھی۔ اسی کو تو توحید کہا جاتا ہے کہ اسباب کے پردے ہٹا کر مسبب الاسباب کی ذات کو دیکھنا۔ وہ میں آپ کو سنایا کرتا ہوں کہ ایک بندہ جو تھا ایک بڑے درخت کے نیچے کھڑا تھا اور بڑا سخت بادل آیا ہوا تھا، جیسے ابھی طوفان آئے گا۔ ایک بندہ اس کے پاس سے گزرا، اس نے کہا اپنے گھر چلا جا، طوفان آ رہا ہے۔ اس نے کہا اللہ مجھے بچا لے گا۔ دوسرا بندہ آیا، اس نے کہا گھر چلا جا، طوفان آ رہا ہے، مر جائے گا۔ اس نے کہا اللہ مجھے بچا لے گا۔ 4 بندے آئے، 4 بندے، چاروں نے اسے کہا گھر چلا جا، طوفان آ رہا ہے۔ اس نے کہا اللہ مجھے بچا لے گا۔ طوفان آیا، درخت گرا، وہ نیچے آ کے مر گیا۔ کسی نے کسی اللہ والے سے پوچھا کہ یہ جو اللہ پہ سہارا کر کے کھڑا ہوا تھا، اللہ مجھے بچا لے گا، تو اللہ نے اسے بچایا کیوں نہیں؟ اس نے کہا اللہ نے اسے 4 مرتبہ کہا تھا طوفان آ رہا ہے، گھر چلا جا، مر جائے گا، اس نے اللہ کی بات مانی نہیں۔ یہاں خدا تو نہیں بولے گا نا آ کے، کوئی بندہ بولے گا، یہاں سبب بنے گا کسی چیز کا، تو صرف اسباب میں الجھ کے رہ جانا یہ توحید نہیں ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہی تو کمال ہے ایمان کا، کہ بندہ دنیا میں رہے، اسباب کو استعمال کرے، لیکن اس کی نظر مسبب الاسباب کی ذات پہ رہے۔ یہی تو بندے کا کمال ہے۔ تو سامعین محترم، یہ توحید کا مفہوم تھا۔ اب اگلی بات پہ آ جائیں جو میرا اصل ٹاپک ہے کہ عقیدہ توحید۔ دیکھیں 2 قسم کے باتیں ہوتی ہیں۔ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بندے کے علم میں آ جائیں تو بندے کی معلومات میں اضافہ تو ہو جاتا ہے، لیکن بندے کی عملی زندگی پہ کوئی اثر نہیں پڑتا۔ مثلا آپ نے جان لیا کہ سندھ میں سب سے پہلے محمد بن قاسم آئے تھے۔ یہ محمد بن قاسم آئے یا محمود غزنوی آئے یا سب کچھ گین آیا، اس سے آپ کی عملی زندگی پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ یہ صرف آپ کی معلومات میں اضافہ کرے گا، صرف آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جب بندے کے علم میں آ جائے نا، پھر بندے کی زندگی بدل جاتی ہے، اس میں اس کا اثر نظر آتا ہے۔ یہ جو عقیدہ توحید ہے، یہ صرف ایک نظریہ نہیں ہے جو میں کہا کرتا ہوں، یہ کوئی سٹور میں رکھنے والی چیز نہیں ہے۔
بلکہ عقیدہ توحید وہ چیز ہے کہ جب بندے کے دل میں مولا کی ذات اتر جائے تو پھر بندے کا چلنا بھی بتاتا ہے کہ یہ رب کی عظمت کو ماننے والا ہے، بندے کا بولنا بھی بتاتا ہے کہ یہ مواحد ہے، بندے کا کاروبار بھی بتاتا ہے خدا کی عظمت کو ماننے والا ہے، اور بندے کے معاملات بھی بتاتے ہیں کہ یہ اللہ کے سامنے جھکنے والا ہے۔ عقیدہ توحید جو ہے یہ صرف کوئی وہ اقبال نے کہا تھا نا، بیان میں نقطہ توحید آ تو سکتا ہے، تیرے دماغ میں بت خانہ ہو تو کیا کہیے، اور مقام فقر ہے کتنا بلند شاہی سے، نظر کسی کی گدایا نہ ہو تو کیا کہیے۔ توحید کا جو عقیدہ ہے جب بندے کے من میں اتر جاتا ہے، دیکھیے میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں۔ جب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا، آپ نے اس وقت بڑے ایشو تھے جن پر آپ اپنی دعوت کی بنیاد رکھ سکتے تھے۔ غلاموں پہ بڑا ظلم ہوتا تھا، آپ فرماتے ہیں میں غلاموں کے ان کی حقوق دلانے کے لیے کھڑا ہوا ہوں، سارے غلام آپ کے ساتھ ہوتے۔ مختلف قبائل کی بات تھی، آپ کسی قبائل کے نمائندہ بن جاتے، اور یہ پیشکش آپ کو قریش کر چکے تھے، ہم آپ کو سردار بنا دیتے ہیں، لیکن میرے پاک نبی یہ قبیلوں کی سرداریاں لینے کے لیے نہیں آئے تھے، میرے پاک نبی کو تو میرے رب نے کائنات کا سردار بنا کے بھیجا تھا۔ بہت سی باتیں ہو سکتی تھی، عرب عجم کی ایک کشمکش تھی، آپ عرب کے نمائندہ بن جاتے، لیکن اگر آپ غلاموں کی نمائندگی کرتے ہوئے کھڑے ہوتے تو اس کا کوئی تعلق عرب و عجم کے ساتھ نہ ہوتا۔ اگر آپ کسی قبیلے کی وہ سرداری کرتے تو دوسرے قبیلے آپ کے مقابلے میں ہوتے۔ آپ نے سب سے پہلی جو بات کہی نا جی، وہ یہ فرمایا کہ لوگوں، میں تم پر ایک ایسا کلمہ پیش کر رہا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ایک ایسا کلمہ پیش کر رہا ہوں، اس کو مان لو، عرب بھی تمہارے غلام ہو جائیں گے اور عجم بھی تمہیں خراج دیا کریں گے۔ یعنی بنیاد کس پہ رکھی؟ عقیدہ توحید پہ، عقیدہ توحید پہ۔ کیوں؟ جب دل میں مولا کی یاد بس جائے تو پھر کسی ماتحت پہ ظلم نہیں ہوتا۔ جب دل میں مولا کی ذات بس جائے تو پھر عرب و عجم کے تفاخر ختم ہو جاتے ہیں۔ جب دل میں مولا کی یاد اتر جائے تو پھر بندے کے وجود سے نیکیاں اس طریقے سے ظاہر ہوتی ہیں جیسے چاند سے چاندنی کی کرنیں نکلتی ہیں یا پھول سے خوشبو نکلتی ہے۔ سامعین محترم، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو سب سے پہلی دعوت کی بنیاد رکھی نا، وہ عقیدہ توحید پر تھی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ مولا روم نے کہا تھا نا، شاد باد اے عشق خوش سودائے ماں، کلیم شاد باد اے عشق خوش سودائے ماں، طبیب جملہ علت ہائے ماں، اے میرے رب کی محبت تو سلامت رہے، تو میری تمام بیماریوں کا علاج ہے۔ بندے کے دل میں جتنی بھی روحانی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں اس کا سبب کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ تعلق کمزور ہو جاتا ہے۔ سامعین محترم، اب جو عقیدہ توحید انسان کی زندگی کو بدلتا ہے، اور پھر یہ بھی یاد رکھنا کہ دین کے احکامات اور ان کے ثمرات یہ 2 اور 2 4 کی طرح نہیں ہوتے کہ لازمی یہ نتیجہ نکلے گا، نہیں، اس کا تعلق گہرے احساس اور شعور کے ساتھ ہوتا ہے۔ یعنی عقیدہ توحید انسان کی زندگی کو جیسے بدلتا ہے نا، اس کا یہ مطلب قطعا نہیں ہے کہ جس نے بھی کلمہ پڑھ لیا اس میں یہ چیزیں آ جائیں گی، نہیں، اس کا مطلب یہ ہے جس نے کلمہ پڑھا اور کلمے کی حقیقت کو جان لیا اس میں یہ چیزیں آ جائیں گی۔
یا اسے یہ احساس کرنا چاہیے کہ یہ چیزیں مجھ میں آنی چاہیے، ورنہ وہ حضرت جنید بغدادی کا ایک یہودی بڑا معتقد تھا، تو کسی نے اسے کہا کہ تم اتنی محبت کا اظہار کرتے ہو جنید بغدادی سے، تو پھر تم ان کا دین کیوں نہیں قبول کر لیتے، ان کا مذہب کیوں نہیں قبول کر لیتے؟ اس نے کہا بھائی اگر اسلام وہ ہے نا جو جنید بغدادی جس پہ عمل کرتا ہے، تو میں خواہش پرست آدمی ہوں، میں مفاد پرست آدمی ہوں، میں دنیا کی محبت میں جینے والا ہوں، میں وہ کر نہیں سکتا۔ اور اگر اسلام وہ ہے جس پہ تم عمل کر رہے ہو تو پھر مجھ میں اور تم میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اس پر کلام بھی ہو سکتا ہے، لیکن بیسک بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، مراد یہ ہے کہ جو عرب تھے نا، عرب مکے کے، جو بالخصوص مکے والے لوگ، ان میں جو کچھ بھی تھا منافقت نہیں تھی۔ اگر کلمہ طیبہ پڑھ کے اپنی مرضی کرنی ہوتی تو پھر بہت سے مشرک پڑھ لیتے، لیکن وہ سمجھتے تھے کہ لا الہ الا اللہ پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ بندے نے اپنے آپ کو بیچ دیا ہے اپنے مولا کے حضور۔ اب بندے نے اقرار کر لیا کہ مالک میرے وجود پہ، میرے وجود کا مالک میں نہیں ہوں، تو ہے، مرضی میری نہیں چلے گی، تیری چلے گی، حکم میرا نہیں تیرا چلے گا۔ اس نے اپنے آپ کو بیچ دیا ہے، اور جس نے محمد رسول اللہ پڑھ لیا اس نے اپنے آپ کو سرکار مدینہ کی بارگاہ میں بیچ دیا ہے کہ میری زندگی آپ کے احکامات کے مطابق چلے گی۔ یہ وجہ تھی کہ وہ کلمہ پڑھنے کا انکار کر دیتے تھے۔ تو سامعین محترم، عقیدہ توحید جو ہے جب یہ بندے کی زندگی میں آ جاتا ہے، وہ ایک صوفی نے کہا تھا کہ ہر گناہ چھوڑنے کے لیے 4 لفظوں کا وظیفہ کافی ہے۔ یعنی ویسے تو بندے کے اندر ایک ہے نا وہ بہانہ خور طبیعت، جو بھی گناہ کرے گا کوئی نہ کوئی ڈھونڈ لے گا، کوئی دلیل بنا لے گا، ضمیر اس کو روکتا ہے نا جی گناہ کرنے سے، پھر وہ کوئی نہ کوئی ہیلا بہانہ بنا لیتا ہے، کوئی نہ کوئی ہیلا بہانہ تراش لیتا ہے۔ لیکن جب ایک بندہ حقیقت میں اپنے اللہ رب العزت کی وحدانیت پہ ایمان لے آتا ہے تو صوفی نے کہا ہر گناہ چھوڑنے کے لیے 4 لفظوں کا وظیفہ کافی ہے۔ وہ 4 لفظ کیا ہیں؟ کہ خدا دیکھ رہا ہے۔ اگر کوئی کمزور بندہ ہے نا، اس کا بندہ حق مار سکتا ہے، تو سمجھ لے کہ اس کا حق تو میں مار رہا ہوں لیکن میرا خدا دیکھ رہا ہے۔ اگر بندہ کسی پہ ظلم کر رہا ہے کمزور پہ، وہ سمجھے کہ خدا مجھے دیکھ رہا ہے۔ جب وہ تنہائی میں کوئی گناہ کرے تو سمجھے کہ خدا مجھے دیکھ رہا ہے، تو پھر یہ ہو نہیں سکتا کہ خدا بھی دیکھے اور بندہ گناہ بھی کرتا رہے۔ تو یہ عملی زندگی انسان کی، اور یہی بندہ مومن کا کمال ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن جن بندوں کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا، ان میں ایک بندہ وہ ہوگا جو ایک گناہ کرنے پہ پوری طرح قادر تھا، کوئی نہیں دیکھ رہا تھا، اور پھر اس نے سوچا اور تو کوئی نہیں دیکھ رہا، میرا رب تو دیکھ رہا ہے۔ اس نے گناہ نہیں کیا، گناہ چھوڑ دیا رب سے ڈر کر، اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اپنے رب کے حضور حاضری سے ڈر کر گناہ چھوڑ دے، اللہ فرماتا ہم اسے 2 جنتیں نصیب فرمائیں گے۔ تو وہ جو ہے نا عملی زندگی، وہ انشاءاللہ میں اگلے جمعے سے شروع کروں گا۔ آج میں نے یہ عرض کیا ہے کہ عقیدہ توحید کا مفہوم کیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توحید کی نزاکتیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔